میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو یہ موجودہ دور ہے اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں تو قدم قدم پر ایمان کی قتل گاہیں سجی ہوئی ہیں، لہذا ہر قدم پہ بڑا ہوشیار رہنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس دور کے لیے بار بار روایات میں یہ بتایا گیا کہ وہ دور وہ ہوگا کہ جب انسان خواہشات کا بندہ اور نفس کا غلام بن کے یوں زندگی گزارے گا کہ ایمان کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آسان ہوگا ایک شخص کے لیے کہ رات بھر اپنی ہتھیلی پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ کر کھڑا رہے، مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے۔ تو یہ وہی دور ہے اور ہر آنے والا دن سخت ہو رہا ہے، مزید یہ چیلنج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر بات یہ آئی کہ صاحب بات یہ ہے کہ سینگ از بلیونگ، ہم تو جس کو دیکھیں گے اس کو مانیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے بھی کہ یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے، اس لیے کہ جسم نظر آتا ہے مان لو، روح کو دیکھا نہیں انکار کر دو، دنیا نظر آتی ہے مان لو، آخرت کو دیکھا نہیں انکار کر دو، کائنات کی ساری مخلوقات نظر آ رہی ہیں ان کو مان لو، خالق کو دیکھا نہیں اس کا انکار کر دو۔ تو یہاں قرآن کریم نے متوجہ ہی اس طرف کیا کہ دیکھو تمہاری یہ آنکھ محدود ہے، لہذا قرآن دعوت دیتا ہے کہ دیکھو قرآن کی آنکھ سے، سنو قرآن کے کانوں سے، بولو قرآن کی زبان سے، چلو قرآن کے قدموں سے۔ یعنی اپنے آپ کو قرآن کریم کے اتنا قریب لے آؤ کہ قرآن تمہارے رگ و ریشے میں اتر جائے اور تمہارے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگے۔ اس مرحلے پر آ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک قرآن تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کے ذریعے سے اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ نے ذاکر اول کو سنا، انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اور اہل بیت ان کا تعلق کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے جو یہ ضمانت لے لی کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو یہ جدا نہ ہونے کی ضمانت لے لینا اصل میں اس بات کی ضمانت ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے دو لوگ ساتھ چلیں تو کتنے قدم ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر مزاج ایک نہ ہو تو کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ ایک متقی ہے، ایک گناہگار ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، چند قدم چلیں گے، اس کے بعد اسے جانا ہے مسجد کی طرف، اسے جانا ہے میلے کی طرف، دونوں کا راستہ الگ ہو گیا، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عالم اور جاہل کچھ زمانے تک اگر واقعی جاہل علم لینے کے لیے عالم کے پاس ہے تب تو بات الگ ہے، ورنہ اگر وہ اپنی جہالت پر ڈٹا رہے، وہ عالم کا ساتھ اختیار کرنا چاہے تو ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ وہ کہے گا بھائی تم آتے ہو میرا وقت خراب کرتے ہو، بیکار کی باتیں کرتے ہو، لہٰذا اگر واقعی کچھ معلوم کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ، ورنہ میرے پاس نہ آنا۔ تو جدائی ہو جائے گی۔ ساتھ دیر تک باقی وہاں رہتا ہے جہاں رنگ ایک ہو، مزاج ایک ہو، سیرت ایک ہو۔ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا آخر تک باقی رہنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا قانون جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جب سیرت میں ڈھلتا ہے تو اہل بیت بنتے ہیں۔